پھر یقیناً تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ہر نعمت کا حساب۔ اب اس کے انٹرپریٹیشن میں حدیث پاک دیکھ لیجیے، اب رسول اللہ کا عمل۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے یہاں دوپہر کا کھانا نہیں تھا، فاقہ۔ اس فاقے کے عالم میں حضرت ابوبکر نے سوچا کہ چلیں آقا کے پاس تو یہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ محبوب کو جب بھوک ستائے تو وہ اپنے محب کے پاس چلا جائے، محب کو بھوک ستائے تو وہ اپنے محبوب کے پاس چلا جائے، لیلا کو بھوک ستائے تو مجنو کے پاس چلا جائے، مجنو کو کوئی چیز ستائے تو لیلا کے پاس چلا جائے، بارہ نہارا ہو جائے گا، سولوشن نکل جائے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے۔ ابو بکر صدیق نکل کر حضور کے حجرہ مبارک کے دیوار سے لگ گئے، کیونکہ اگر بولا بے ادبی ہے، میں رسول اللہ کو بلاؤں کہیں بے ادبی ہوگی۔ اللہ رسول اللہ کو تو اللہ خبر دیتا ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا کہ باہر کوئی ہے۔ حضور باہر تشریف لا، ابو بکر یہ بے وقت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضور آج گھر میں کھانا نہیں، فاقہ مست فاقہ ہے آج، تو میں نے سوچا حضور کی دربار میں چلو۔ کہا ابو بکر میرا بھی تو وہی حال ہے، آج میں نے بھی کھانا نہیں کھایا نہیں ہے۔ یہ گفتگو حضرت عمر سن رہے تھے، کیونکہ قریب میں نے سب کا گھر تھا، جہاں حضور کا مزار انور ہے وہ حضور کا گھر ہے، اور ان صحابہ نے وہ جو راستہ آپ دیکھتے کوئی حاجی گیا ہوگا تو وہ جو راستہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر لوگ سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کے چاروں طرف صحابی نے گھیر لیا تھا حضور کو، حضور کو گھیرے رہتے تھے صحابی، چلیں تو صحابی گولا بنا لیں، گھر تو چاروں طرف اپنا گھر، بیچ میں حضور۔ حضرت عمر کو خبر ہوگا، وہ نکل آئے، حضور نے پوچھا عمر تمہارا آنا کیسے ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں بھی آج بھوکا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سنی تو میں کیوں محروم رہوں؟ 3 نفوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نام میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، ایک انصاری صحابی ہیں، کہا ان کے یہاں چلو، یہ خدا کا تینوں عرش چلا ہے اپنے غلام کی طرف۔ آقا کی عادت تھی کہ جب کسی کے گھر جاتے تھے تو ایک بار سلام فرماتے، بلاتے نہیں تھے، سلام کرتے تھے، ایک بار نہیں تو دوبارہ، جواب نہیں آیا تبارہ، اور جب تبارہ جواب نہیں آتا تھا تو میرے آقا واپس ہو جاتے تھے۔ آج تو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو معلوم ہوتا دروازے توڑ دیں گے، اور اگر گھر والا نہیں آیا تو گالی دیتے ہوئے آتے، بڑھ کر نواب ہو گیا۔ اور میرے نبی کی یہ تعلیم کہ جب کسی کے گھر جاتا تھا تو 3 بار سلام کرتا تھا۔ اندر ان کی بیوی تھی، صرف صحابی نہیں تھے، سلام کا جواب نہیں آیا، سرکار واپس ہو گئے۔ واپس ابھی مڑے تھے ہی کہ اس صحابی کی بیوی نے دروازہ کھولا، یا اس وقت دروازہ نہیں تھا، کچھ پردہ اردہ ہوگا کھجور کا، اور اس نے آواز دیا یا رسول اللہ، سرکار پھر واپس ہو گئے۔ فرمایا، صحابی کی بیوی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کا پہلا سلام بھی سنا، میں نے جواب نہیں دیا، اور میں نے آپ کا دوسرا سلام بھی سنا، جواب نہیں دیا، میں نے آپ کا تیسرا سلام بھی سنا، جواب نہیں دیا۔ اب جواب دیتی، لیکن 3 بار میں نے کیوں نہیں جواب دیا؟ یا رسول اللہ میں تو پھولے نہ سمائی کہ خدا کا خاتم النبیین مختار کونین آج مجھ پر سلامتی بھیج رہا ہے، بھیجے جتنا سلامتی، پتہ نہیں پھر یہ موقع آئے کہ نہیں آئے۔ مختار کونین سلامتی بھیج رہا ہے، اس کے سلامتی کا کیا عالم ہوگا؟ تو میں محظوظ ہو رہی تھی یا رسول اللہ، اس لیے سلام کا جواب
تشریف رکھا. اتنے میں وہ صحابی کھجور کا باغ تھا ان کا, کھجور توڑنے گئے تھے, وہ توڑ کے کھجور لے کے آئے. اب وہ پھولے نہ سمائے, ارے ابو بکر عمر تاجدار کونین آج میرے گھر. وہ جلدی سے کھجور کو لایا, پیش کیا, یا رسول اللہ وہ سب آپ کا ہے. پیش کیا, ابو بکر نے کھایا, عمر نے کھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. کیا قسمت ہوگی اس صحابی کی. اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیش کیا صحابہ نے. حضرت عمر ابھی پینے ہی والے تھے, آقا نے فرمایا یا عمر رکو ٹھہرو. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا عمر یہ جو پانی پی رہے ہو اس کا بھی حساب کل بروز محشر خدا کو دینا ہوگا. تھرا گئے حضرت عمر. فرمایا یا رسول اللہ پہننے کو کپڑا نہیں, ایک چادر میں لپٹا رہتا. سنو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کرتا نہیں پہنتے تھے, اکثر یہ نہیں تھے کرتا. تو یہ بڑھیا گابھین ٹوپی اور 3 منزلہ اور 4 منزلہ ٹوپی صحابہ کرام نہیں لگاتے تھے. یہ نہیں تھی تو کپڑے نہیں تھے. اتنا وافر کپڑا کہاں تھا؟ روایت میں آتا ہے بخاری و مسلم وغیرہ میں کہ بعض صحابہ کرام ایک ایک چادر میں لپٹے رہتے تھے, اسی کو تہمت بنا کے اوپر سے لا کے لپیٹ لیتے تھے, کپڑا نہیں ہے. اور بعض صحابہ کرام کے پاس اگر ہوتا تھا تو 2, ایک لنگی اور ایک اوپر سے چادر لپیٹے رہتے تھے. یہ عالم تھا, کپڑے کی بہتات نہیں تھی. آج تو ہم روز سوٹ بدلتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک کپڑے میں لپٹا رہتا ہوں, السیوف علی عنقنا, ہر وقت کندھے میں تلواریں لٹکی ہوئی ہیں, پتہ نہیں خدا کے نبی برحق کا کب حکم آ جائے چلنا ہے. کندھے سے تلوار نہیں نکلتی ہے, خدا کے حکم کے انتظار میں زندگی شب و روز کاٹتا ہوں. اور آج یہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پینے کو مل گیا ہے, اس کا بھی حساب ہوگا. آقا نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے عمر ہوگا, اس لیے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے, یہ خدا کی نعمت ہے, اس ٹھنڈے سے تم لطف اٹھا رہے ہو, اور جس نعمت سے لطف اٹھاؤ گے خدا کے حضور بروز محشر اس کا حساب دینا ہوگا. جس سے تم لطف اٹھا رہے, لطف مزہ اٹھا رہے ہیں نا, گرم پانی نہیں ہے, ٹھنڈا ہے. یہ ٹھنڈے سے لطف اٹھاؤ گے تو یہ خدا کی نعمت ہے, اور خدا ایک ایک نعمت کا تم سے حساب لے گا, ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی سے ہاتھ دھونا منع ہے, اس لیے کہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے پینے کے لیے, وہ نعمت ہو گئی. ٹھنڈے سے لطف اٹھائے گا نا, ہر وہ چیز جس سے انسان لطف اٹھائے وہ نعمت ہے, وہ نعمت ہے. جس سے کشٹ اٹھائے وہ زحمت ہے, وہ زحمت ہے. حضرت عمر کا یہی مطلب تھا کہ نعمت میسر کہاں ہے ہمیں, پہننے کو تو کپڑا نہیں, ٹھنڈے میں کڑکڑاتا ہوں, گرمی میں بےتاب رہتا ہوں, تو نعمت میسر کہاں ہے جو خدا ہم سے حساب لے گا. یا رسول اللہ پہننے کو تو کپڑا نصیب نہیں ہے. مطلب یہ تھا اللہ کے رسول نے سمجھا دیا, نعمت کو سمجھا, ٹھنڈا ہے, گرمی ہے, لطف اٹھا رہے. لطف جب ٹھنڈے پانی کا ہی عالم ہے, ٹھنڈے پانی کا تمہیں بروز محشر حساب دینا ہوگا. تو یہ چاول اور یہ گیہوں اور یہ بڑھیا گوشت جسے سید الطعام کہا جاتا ہے, گوشت یہ بڑی نعمت ہے, اس کو سید الطعام کہا جاتا ہے. گوشت کو کھانے کا چودھری, کھانے کا سردار, سید الطعام.
اور یہ بڑھیا بڑھیا چیزیں، یہ بڑھیا بڑھیا دانہ، اور آج اسے ہم نالی میں پھینک دیں۔ نالی میں بولو جی، جب نعمت کو پھینکیں گے ہم تو کیا نعمت میرے پاس رہے گی؟ رہنا نہیں چاہیے۔ پھر بھی وہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ خدا کی کتاب موجود ہے، وہ وارننگ دے رہا ہے، نعمت کا قدر کرو، نعمت کا قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جانے انجانے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے سائے میں رکھے، اپنے نیک بندوں کا غلام بنائے رکھے، اور وہاں سے اپنا دین اور معرفت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔